السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم غاصب حقوقهم منكر فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم. صلوات پڑھ لیجیے محمد. مختصر سی آیت قرآن مجید کی، لیکن اپنے دامن میں بہت وسیع معنی اور مطالب لیے ہوئے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے: ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں جواب دوں گا، میں قبول کروں گا. تم دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور اسی لیے معصومین علیہ السلام نے کچھ باتیں ہمیں دعا کے حوالے سے بتائیں کہ کچھ چیزیں پروردگار عالم نے جو قرآن میں ہم تک پہنچائی ہیں، جب وہ انسان کو مل جائیں تو پھر ان کی جزا کے بارے میں، ان کی قبولیت کے بارے میں انسان کو شک نہیں کرنا چاہیے. مثلا جسے اللہ نے توفیق توبہ دے دی ہو تو قبولیت توفیق توبہ جب دے دی جائے اور کوئی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اسے اس بات کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں. دوسرے یہ کہ جب اللہ نے شکر کی توفیق دے دی ہے کہ وہ اس کی نعمتوں پر شکر کرے تو پھر اسے یہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ تم شکر کرو میں اضافہ کروں گا. اور تیسری چیز یہ کہ جب اللہ نے دعا کی توفیق دے دی ہے تو پھر اسے شک نہیں ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ صلی اللہ محمد وآلہ. تو پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے سامنے انبیاء علیہم الصلاۃ کی جو مخصوص دعائیں ہیں، تو کچھ دعائیں تو ایسی ہیں کہ جس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا کا بیان کر دیا ہے، یعنی فوراً ہی وہ دعا نبی کی قبول ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے چونکہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، انبیاء کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کی دعاؤں کو ہم تک پہنچایا ہے، تو دعا سے انسان کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس دعا کو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اور بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں جو
ایک خاص اہمیت حاصل ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ دعا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ۔ مخ ہمارے یہاں اگر اس کا بامحاورہ اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ایک ترجمہ کرتے تھے نچوڑ، نہیں نچوڑ ترجمہ صحیح نہیں ہے، اس کا جو ترجمہ عربی جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مخ کہتے ہیں دماغ کو۔ انسان کے جسم کا کوئی عضو اگر بیکار ہو جاتا ہے تو وہ چلتا رہتا ہے، لیکن اگر انسان کے دماغ میں کوئی خلل واقع ہو جائے تو پھر جسم کے سارے اعضاء ٹھیک بھی ہوں تو وہ نہیں کام کرتے۔ تو گویا یہ ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، جس طرح انسان کا وجود ایک سالم دماغ کے بغیر نہیں چل سکتا، بیکار ہے، اسی طرح تمہاری عبادت دعا کے بغیر بیکار ہے۔ عبادت کا دماغ جو ہے، عبادت کا نچوڑ جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک عجیب منزل میں اسی دعا کے لیے ایک عجیب لفظ ہمارے سامنے آ گیا کہ جب انسان کسی محاذ پر جاتا ہے، کسی میدان میں لڑنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر اسے ہر طرح کے اسلحے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا پرانے زمانے کے اسلحوں میں تلوار ہے، تیر ہے، تبر ہے، نیزہ ہے، بھالا ہے، یہ چیزیں ہوتی تھیں، اسلحہ ہوتا تھا۔ اور آج کل کے دور میں آپ جدید اسلحے کو اپنے ذہن میں لے آئیں، کہیں بندوق ہے، کہیں توپ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں ٹینک ہے۔ تو یہ جتنے بھی اسلحے ہیں یہ جہاد پر جو مومنین جاتے ہیں ان کے لیے، جو مجاہدین جاتے ہیں ان کے لیے یہ جہاد کے اسلحے ہیں، لیکن یہ تو جہاد اصغر کے اسلحے ہیں۔ لیکن جب انسان اس جہاد اصغر سے جب جہاد اکبر کی طرف پلٹتا ہے تو اس جہاد اکبر کے لیے جس اسلحے کی ضرورت پڑتی ہے، معصوم فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے۔ اس جہاد اکبر میں اگر کامیاب ہونا ہے تو دعا کا دامن تھام لو۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد و آل محمد۔ تو مومن کا جو اسلحہ کیا ہے؟ یعنی کچھ بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، دیکھا جائے بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو لفظ کیا ہیں کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اب ذرا تصور تو کر لیجئے کہ مومن کہتے کسے ہیں؟ جو ایمان کی ہمیں تفصیلیں قرآن کی آیات سے ہمیں ملتی ہیں، احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، ان سب کو اگر یکجا کیا جائے تو پھر انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہاں رک کے ایک بات اور میں کہتا چلوں کہ یہ تمام تر عبادات اگر وہ انجام دے رہا ہے، معاملات اگر وہ انجام دے رہا ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، میں کسی تفصیل میں نہیں جا رہا، بس اپنے ذہن کو اس طرف مائل کر لیجئے کہ مثلا نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، جہاد میں بھی شرکت کر رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، معاملات میں بھی وہ بالکل درست ہے، تو جو بظاہر مومن کے اوصاف ہیں وہ ہمیں دکھائی تو دے رہی ہیں، سب کچھ یہ ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے حدیث کی روح سے میں بیان کر رہا ہوں خلاصتاً، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر علی کی ولا اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا، وہ مومن کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا اگر ولائے علی اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو اب تصور کیجئے کہ دعاء سلاح المومن، الدعاء سلاح المومن، تو مومن کے لیے ہتھیار ہے دعا۔ کون سا مومن؟ جو ولائے علی رکھتا ہے، اس کے لیے دعا جو ہے ایک اسلحہ کا مقام رکھتی ہے۔ تو جس کو مان کر، جس پر ایمان لا کر یہ مومن بنا ہے، اس کے لیے تو دعا اسلحہ ہے۔ تو جو امیر المومنین ہو اس کا مقام دعا کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو آپ اگر توجہ کیجئے تو دعا بہت اہم ترین چیز ہے، اس کو ہم معمولی نہ سمجھے۔ عموماً یہ کہہ دیتے ہیں بس مولانا صاحب سے کوئی بات پوچھے، مولانا بتا دیتے ہیں یہ دعا کیجئے۔ اجی صاحب ہم نے تو دعا کر کے دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جناب ہم نے تو دعا پڑھ کے دیکھ لیا، دعا کر کے دیکھ لیا، دعا مانگ کے دیکھ لیا، دعائے کمیل بھی پڑھ رہے ہیں، دعائے توسل بھی پڑھ رہے ہیں، دعائے یستشیر بھی پڑھ رہے ہیں، دعائے مجیر بھی پڑھ رہے ہیں، اور بھی دعائیں۔ تو بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ جب اگر اس پر ایمان ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو میں قبول کروں گا،
تو یہ مت کہیے کہ دعا پڑھ کر دیکھ لیا. توجہ کیجیے گا، تھوڑی سی نازک منزل ہے. یہ مت کہیے کہ دعا پڑھ کر دیکھ لیا، دعا کر کے دیکھ لیا، قبول نہیں ہوئی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن اس کی قبولیت کی صورت کیا تھی وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ایک مثال دے دیتا ہوں، بہت آسان ہو جائے گی بات. بچہ چھوٹا ہو، لاشعور ہو، ابھی اس کا شعور نہیں ہے، گھٹنیوں چلتا ہے یا ابھی نیا نیا پیر چلنا شروع کیا اس نے. آج کل کا دور تو خیر ذرا جدید دور ہے، آج کل کے چولہوں کے حوالے سے جو ہمارے ہاں باورچی خانے میں. لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، یہ گاؤں کا ماحول ہے، آگے تھوڑا چلے جائیں آپ کو وہ ماحول مل جائے گا کہ وہاں پر لکڑیاں جلا کر کے آگ روشن کی جاتی ہے، اس پر کھانا وغیرہ تیار ہوتا ہے. بچہ چھوٹا ہے، وہ چلتا چلتا آگ کے قریب جاتا ہے، تو آگ کو درست کرنے کے لیے وہ ایک اوزار سا ہوتا ہے جسے چمٹا سا کہتے ہیں، وہ گرم ہے، وہ رکھا ہوا ہے. وہ بچہ چاہتا ہے میں اس کو پکڑ لوں. ماں کیا کرتی ہے، اس بچے کو روک دیتی ہے. پھر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، پھر وہ پکڑنا چاہتا ہے، پھر ماں روک دیتی ہے. چند بار ایسا ہوتا ہے. وہ کیا چاہ رہا ہے کہ میں اس اوزار کو، اس چیز کو میں لے لوں، مجھے اچھی لگ رہی ہے، مجھے طلب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں یہ لے لوں. ماں کیا کر رہی ہے، اسے اس سے روک رہی ہے. بھائی ماں دے کیوں نہیں دیتی؟ توجہ کیجیے، ماں دے کیوں نہیں دیتی؟ پہ بچہ بار بار آگے بڑھا. ہاں ایک وقت آتا ہے کہ جب بار بار بچے کو تنگ کرتے ہیں تو ماں بالکل بہت قریب سے لے جا کر کے اس کو تھوڑا احساس دلا دیتی ہے کہ میں تجھے کیوں روک رہی تھی. لیکن دے کیوں نہیں دیتی؟ آپ کہیں کہ ماں سے بھی دے دو. انہوں نے کہا بھائی میں کیوں دے دوں؟ یہ شعور نہیں رکھتا، میں تو شعور رکھتی ہوں، مجھے معلوم ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے. تو اب ذرا تصور کیجئے، وہ ایک ماں اپنے بچے کو، کمسن بچے کو جو شعور نہیں رکھتا، ہر وہ چیز نہیں دے دیتی کہ جس کی طرف وہ ہاتھ بڑھاتا ہے یا جس کو وہ چاہتا ہے. تو وہ پروردگار جو 70 ماؤں جتنا پیار رکھتا ہو، وہ ہر چیز مانگنے والے کو ہر چیز دے کیسے دے گا؟ اسے معلوم ہے کہ یہ اس کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم، یہی وجہ. اچھا پھر ہوگا کیا کہ دعا کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ دعا کی 3 صورتیں ہو جاتی ہیں. دعا جو ہے اپنے مقام پر ایسے نہیں ہے کہ رد ہو جائے، رد ہوتی ہی نہیں ہے. یہ تصور محال ہے کہ دعا رد ہو رہی ہے. نہیں، دعا رد نہیں ہو رہی ہے، دعا ذخیرہ ہو رہی ہے. دعا کیا ہو رہی ہے؟ ذخیرہ ہو رہی ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر ایک صورت تو دعا کی یہ ہے کہ جو آپ نے مانگا مل گیا، یہ تو قبول ہو گئی، یعنی جو آپ نے کہا مل گیا. دوسری صورت کیا تھی کہ وہ جو آپ نے مانگا تھا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا گیا کہ نہیں ابھی اس کے لیے بہتر نہیں ہے، پھر دے دیا جائے گا. اور تیسری بات یہ کہ اس کے لیے بہتر ہے ہی نہیں، دیا ہی نہیں جائے گا. اچھا جب دیا نہیں جائے گا تو پروردگار تو نے تو کہا کہ دعا قبول، تم مانگو میں قبول کروں گا، تو میری یہ دعا گئی کہاں؟ کہا کہ میدان حشر میں وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، جب وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی. توجہ کیجیے گا، وہ لوگ جن کی دعائیں دنیا میں قبول ہو گئیں، جب یہ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، کیا دیکھیں گے؟ کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی ان کا اجر اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جو انہوں نے مانگا تھا، جو انہیں ملا تھا اس سے کہیں زیادہ ان کا اجر ہوگا. تو یہ وہاں پر حسرت کریں گے، کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور ہمیں یہ اجر مل جاتا جو اللہ نے اپنے ہاں ہمارے لیے رکھا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے جہاں پر دعا مانگنے کا حکم ہے وہاں پر ہر چیز دی بھی نہیں جا رہی، لیکن اس کو رد بھی نہیں کیا جا رہا. تم دعا مانگو، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، ہم وہ دیں گے، تمہیں دیں گے. اور ہم یہ نہیں کہ نہیں دیں گے، بالکل دیں گے ہم تمہارے، لیکن کب دیں گے؟ اب یہاں پر تھوڑی سی اور ایک باریک منزل آ گئی،
اور یہ آپ کے تجربات میں بھی ہوا ہوگا، ہمارے تجربات میں بھی آیا۔ میں نے ابھی مثال دی کہ ماں بچے کو روک رہی ہے، اس چیز کو نہیں دیتی، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں تھوڑا سا تنگ آ کے کہ یہ بچہ سمجھ جائے میں اس کو کیوں روک رہی تھی، وہ چیز قریب کر دیتی ہے اور وہ ڈر جاتا ہے اس چیز سے کہ نہیں بھئی یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسی منزلیں بہت آئیں کہ جہاں پر انسان نے کئی سال تک دعا کی، اس کی مشیت میں، اب یہاں پر مشیت کا لفظ آ گیا، مجھے امام کی طرف جانا ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس بات کو میں روکتا ہوں، جب مشیت کا لفظ آ گیا تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو دعاؤں کا ذخیرہ ہمیں کہیں سے ملا ہے وہ صحیفہ سجادیہ کی صورت میں امام سجاد سے ہمیں ملا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں عجیب جملہ کہتے ہیں، پروردگار میں دعا نہ مانگتا، میں دعا نہ مانگتا، میں دعا کو تیری مشیت کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہوں، یعنی تو نے جو فیصلہ کر لیا اس کے فیصلے کے سامنے میری دعا کی کیا وقت رہ جاتی ہے۔ میں تجھ سے دعا نہ مانگتا، میں دعا کو تیری مشیت کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا، لیکن میں دعا مانگ رہا ہوں اس لیے کہ تو نے حکم دیا ہے۔ توجہ کیجئے، لیکن میں دعا کیوں مانگ رہا ہوں کہ تو نے حکم دیا ہے۔ اب آئیے اس مثال کی طرف جہاں بچے سے ماں وہ چیز کو روکتی ہے صرف، اور پھر جب دینے لگتی ہے تو صرف بچہ ڈر جاتا ہے۔ کئی مقامات آپ کے سامنے ایسے آئیں گے کہ جہاں پر کوئی شخص ہے اس کی مشیت میں اس کے لیے اولاد نہیں ہے، یا اگر ہے لیکن کیا دیکھا کہ اسی طرح گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں اولاد کے لیے۔ اتنی دعا مانگی کہ اللہ نے کہا اچھا تم میری مشیت کو نہیں سمجھو گے، میں کسی مشیت کی اپنی مشیت کے علم میں اپنے جو میری مشیت میں علم ہے میں اس کی وجہ سے تمہیں اس سے محروم رکھے ہوئے تھا، لیکن یہ تمہاری محرومی یہاں کی محرومی تھی، میں اس کی جزا تمہیں بہت دیتا۔ اچھا اگر تم مانگنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو میں تمہیں اولاد دیے دیتا ہوں، بیٹا ہو گیا یا بیٹی ہو گئی۔ ایک منزل ایسی بھی آئی والدین پر کہ ان کی زبان سے یہ جملے ادا ہو ہی گئے نہ چاہتے ہوئے بھی کہ پروردگار اس سے تو بہتر تھا کہ نہ دیتا۔ توجہ کیجئے گا، یہ ہمارا معاشرہ ہے، اب جو دے دیا اس پر راضی برضا بھی نہیں ہے۔ پروردگار اس سے تو بہتر تھا کہ تو نہ دیتا، تو بھی دعا مانگی کیوں تھی؟ اور اس کے دینے میں اگر تاخیر تھی تو پھر گلہ اور شکوہ کیوں ہو رہا تھا؟ اسی وقت اگر راضی برضا ہوتے تو آج یہ جملے زبان سے ادا نہ کرنے پڑتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب جب یہ یہاں پر منزل آ جاتی ہے تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھا، دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا گیا۔ بھائی دعا کیسے مانگیں؟ کہا کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بجا لاؤ، جس سے تم دعا مانگ رہے ہو کم از کم اس کی تھوڑی سی تعریف تو کرو، اس کی تھوڑی سی تعریف تو کرو۔ آپ کہیں گے یہ میں نے کہاں سے بات کہہ دی؟ آپ روز پڑھتے ہیں اور ابھی بھی نماز میں آپ نے پڑھا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ یہاں تک کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ یہ ساری تعریفیں کر کے اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی رحمانیت کا، اس کی رحیمیت کا، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اقرار کر کے، تعریف کر کے، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے اپنی بے بساطی کا اظہار کر کے، جب اس کی تعریف کر لی، اپنی بے بساطی کا اظہار کر دیا، اب اس کے بعد اللہ نے کہا اب کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے اس کی تعریف تو کر لو، جب تعریف کر لو گے
تو پھر اس کے بعد کہو اہدنا الصراط المستقیم. تو طریقہ کیا سکھایا پروردگار عالم نے؟ طریقہ کیا سکھایا؟ پہلے اس کی تعریف کرو، تعریف کرنے کے بعد مانگو، اور مانگنے کے بعد بھی تعریف کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو آغاز میں بھی تعریف کرو، انجام میں بھی تعریف کرو، پھر دعا مانگو. تو کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ جب تم کہو گے اہدنا الصراط المستقیم تو ایسا ہو سکتا ہے کہ راہ حق سے بھٹک جاؤ. جب اس کی تعریف کر کے اور پھر بھی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دعا کا اجابت نہ ملے یا تمہاری دعا اس عرش اولا تک نہ پہنچ رہی ہو، تو سنو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا پرواز کرے تو اسے 2 پر لگا دو. پرواز کے لیے 2 پروں کی تو ضرورت ہوتی ہے نا، اسے 2 پر لگا دو تاکہ یہ پرواز کرے. پروردگارہ وہ پر کیا ہیں جن سے یہ پرواز کرے؟ کہا کہ جب بھی دعا مانگو اس کے شروع میں میرے نبی پر درود پڑھو، اس کے آخر میں میرے نبی پر درود پڑھو. ہو نہیں سکتا کہ پہلی دعا قبول ہو، آخری قبول ہو اور درمیان کی قبول نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایسا ہو نہیں سکتا کہ پہلی دعا قبول ہو جائے اور آخر کی دعا قبول ہو جائے اور درمیان کی نہ ہو. طریقہ ہونا چاہیے نا، سلیقہ ہونا چاہیے دعا کا. اور پھر دعا کرنے کے لیے جو شرائط ہمارے سامنے وہ تو بہت طولانی، اگر میں اس میں چلا جاؤں تو بہت مشکل ہو جائے گی. لیکن اتنا سے ضرور ہے کہ دعا کرنے کے لیے کم از کم جو چیز ضروری ہے وہ لقمہ حلال ہے. وہ کیا ہے؟ لقمہ حلال ہے. اب جب لقمہ حلال تک بات آ گئی تو ایک جملہ کہوں، مقاتل کی کتاب کا جملہ ہے اور مولا حسین کے خطبات میں سے ایک خطبے کا جملہ ہے. ایک کتاب اردو ترجمے میں آ گئی ہے، سخنان امام کے نام سے ترجمہ ہو گیا اردو میں. اس میں بھی یہ خطبہ مل جائے گا، ترجمے کے ساتھ مل جائے گا. وہاں پر ایک خطبہ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں جب آپ نے ان کے سامنے جا کے خطبہ دیا اور ان کو نصیحتیں کی، تو نصیحتیں کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ تم پر میری نصیحتوں کا عمل نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا. عجیب بات ہے، امام وقت خطبہ دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم پر میری نصیحتوں کا اثر نہیں ہوگا. پھر ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی، میں جانتا ہوں تم پر میری نصیحتوں کا عمل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے شکموں میں مال حرام ہے. تمہارے شکموں میں کیا ہے؟ مال حرام ہے. اگر آج بھی اگر کسی پر نصیحت کا عمل نہیں ہو رہا ہم پر، تو پھر ہمیں اپنے رزق کی طرف دیکھنا ہوگا کہ ہمارا رزق کہاں سے آ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس ایسا نہیں ہوتا. 2 در لگا دیجیے دعاؤں کو. دعا کے لیے لقمہ حلال یہ ایک شرط بیان کی میں نے، اس کے لیے ضروری ہے. اور بھی بہت سی شرائط ہیں، بہت سی طویل دعائیں بھی ہیں، مختصر دعائیں بھی ہیں. لیکن جتنی بھی ہم دعائیں مانگیں، سب سے بڑی دعا کون سی، سب سے اہم دعا کون سی ہے جو ہم مانگیں، جو رد ہی نہ ہو، جس کی قبولیت یقینی ہو؟ کون سی دعا مانگے وہ؟ اچھا چلیے اس طرف تو میں آتا ہوں. مجھے ایک اور مسجد بھی یاد آ گئی، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نماز تہجد کی وتر کی دعا میں جب آپ دعا مانگ رہی تھی اور بڑی طویل دعا مانگی، جب نماز سے فارغ ہوئی امام حسن آگے بڑھے. میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ اس طریقے سے مکالمہ نہ ہوا ہو نا معصومین کے درمیان، تو ہم تک بات پہنچے کیسے؟ ورنہ معصومین کو معلوم ہے، معلوم پر ہی اگر وہ خاموش رہ جائیں تو ہم تک بات نہیں پہنچے گی. لیکن مکالمہ کیونکہ ہوا، معصومہ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو امام حسن آگے بڑھے، مادر گرامی آپ نے سب کے لیے دعا مانگ لی، ہمارے لیے کوئی دعا نہیں مانگی. یعنی ہمارے سے مراد گھر کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی، سب کے لیے آپ نے دعا مانگ لی، پڑوسیوں کے لیے بھی دعا مانگ لی،
مجاہدین کے بھی دعا مانگ لی، سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا مانگ لی، سب دعا مانگ لی، ہمارے لیے کچھ نہیں مانگا۔ تو معصوم نے معلوم کہ جواب فرمایا، معصوم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے حق کی دعا قبول کرے گا ہمیں خود بخود مل جائے گا۔ جب ان کے حق کی دعا قبول ہوگی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی کے لیے دعا مانگ رہے ہوں اور ہمیں نہ ملے۔ ایک منزل تو یہ ہے۔ تو پھر وہ دعا کون سی ہونی چاہیے؟ جو ایسی دعا ہو کہ جو رد نہ ہو، قبول ہی قبول۔ اور واقعاً ہمیں معصومین کی سیرت میں، سیرت کی جو کتابیں، ان میں ایک ایسا واقعہ ہمیں مل گیا کہ جس نے اس بات کو واضح کر دیا کہ کون سی دعا ایسی ہے کہ جو رد نہیں ہوتی۔ عزادارو، وہ دعا ہے اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا۔ اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد، سلامتی کی دعا۔ اچھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی؟ نہ صرف رد نہیں ہوتی بلکہ اس دعا کے نعم البدل کے طور پر ہماری اپنی بہت سی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ہمیں اب خود سے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، آپ کے دور کا واقعہ ہے، بس میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، میں منزل کے قریب آ گیا ہوں۔ 10ویں امام کے دور کا واقعہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دور جو تھا بہت سخت دور تھا۔ دور تو ہر ایک امام کے لیے سخت ہی گزرا ہے اپنے اپنے مقام پہ، لیکن یہ اس حوالے سے بھی بہت سخت دور تھا کہ اس دور میں امام حسین علیہ السلام کے مزار مقدس کو، قبر مطہر کو مٹانے کی کئی بار کوششیں ہوئیں۔ کبھی پانی چھوڑا جا رہا ہے، کبھی ہل چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایسے بدبخت تھے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی قبر کی طرف بڑھ بھی رہا ہے تو طواف کر رہا ہے، اور جانور اگر حل کے لیے لگائے جا بھی رہے ہیں تو وہ قبر کے قریب جا کر کے رک کر کے بتا رہے ہیں کہ تم پہچانتے نہیں، یہ امام زمانہ ہے، ہم پہچانتے ہیں۔ یعنی عجیب کہ دنیا میں ہر شے اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی، لیکن وہ ایسے لوگ تھے کہ نہیں پہچانتے تھے۔ یہ وہ بہت سخت زمانہ تھا۔ تو اس زمانے میں بھی سادات پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوئے، اور بالخصوص جو امام وقت ہو تو اس پہ بہت زیادہ ظلم و ستم۔ ایک شخص ہے جس کا تعلق ایران کے، اس وقت کے ایران کے سرحد کے علاقے سے تھا، غریب آدمی تھا، اولاد بھی نہیں تھی، لیکن اس قبیلے میں اپنی فہم و فراست میں بہت مشہور تھا، یعنی بات چیت کرنے میں اس کا انداز بہت اچھا تھا اس علاقے کے۔ اچھا، یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مذہب حق کا اصلا عشریہ سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ تو اس کے علاقے کے کچھ افراد کو یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم جا کر کے سامرا جا کر کے حاکم کے سامنے اپنی کوئی معروضات ہے وہ پیش کریں، لیکن پیش کرنے کا انداز کس کا ہونا چاہیے؟ اچھا، انہوں نے کہا یہ شخص نا بہت اچھا انداز رکھتا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اسے راضی کیا، وہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بہرحال یہ سب لوگ پہنچے کہاں؟ سامرا، اور جب یہ دربار میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کر رہے تھے تو اس وقت انہیں یہ کہہ کے روک دیا گیا کہ نہیں، ابھی تم لوگ ٹھہر جاؤ، ابھی کسی کا مؤاخذہ ہونا ہے۔ توجہ کیجیے گا، مؤاخذہ مشکل لفظ نہ ہو جائے، یعنی کسی سے باس پرس ہونی ہے، کسی کا حساب و کتاب ہونا ہے، گویا یہ کہ کسی کو سزا دینی ہے، آسان لفظوں میں۔ ہم نے پوچھا بھائی کس کو سزا دینی ہے؟ یہ اتنا اہتمام یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یعنی سمجھ میں تو آ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے جس کے لیے یہ اہتمام ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ ہاں، ایک ہاشمی زادہ ہے، یہ میں وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جس کا مواخذہ ہونا ہے۔ ہم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کا پہلے مواخذہ ہو جائے
توجہ کیجیے گا۔ تو پھر اس کے بعد ہم اپنی معروضات پیش کر لیں گے، ہم ایک طرف ہو گئے، یعنی کہ چند افراد تھے یہ جو اپنے علاقے سے آئے تھے، وہ شخص بھی جس کو ہیڈ بنا کر کے لے کے آئے تھے وہ بھی ان میں موجود تھا۔ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا جہاں سے ہم داخل ہوئے تھے وہیں سے ایک گھوڑا سوار داخل ہوا، جس کا مواخذہ ہونا تھا وہ وہیں سے داخل ہوا۔ کہا کہ میں نے جب دیکھا تو میں دیکھتا رہ گیا، اتنا وجیح چہرہ، اتنا نورانی چہرہ، اتنی چہرے پہ جلالت و صباحت، میں دیکھتا رہ گیا کہ اس شخص کا مواخذہ ہونا ہے۔ میں نے جب اس شخص کو دیکھا کہ جس کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے، نہ دائیں دیکھ رہا ہے نہ بائیں، اپنی نظریں گھوڑے کی گردن پر جمائے ہوئے ہے، اور وہ آہستہ آہستہ گھوڑا چلتا وہ آگے آ رہا ہے بے اختیار، اس کی جلالت و صباحت کو دیکھ کر میرے دل سے ایک دعا نکلی، میرے دل میں ایک دعا ابھری کہ پروردگار اس کی خیر ہو۔ توجہ کیجیے گا، اتنا وجیح چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا پر رونق چہرہ، اتنی جلالت صباحت رکھنے والا چہرہ ہو، پروردگار اس کی خیر ہو، اسے حاکم کے شر سے محفوظ رکھنا۔ توجہ کی آپ نے، دعا منہ سے مانگی تھی، لفظوں میں کہی تھی نہیں، دل میں دعا ابھری تھی۔ کہا اتنی دیر میں کہ جتنی دیر میں میں نے یہ دعا کی اپنے دل میں، وہ سواری میرے قریب آ گئی، نظریں گھوڑے کی گردن پر ہی جمی ہوئی ہیں، وہ سواری جب میرے قریب سے گزری تو مجھے صرف اس سوار کی اتنی آواز سنائی دی، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی۔ میں حیران اور پریشان ہی تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں ابھی حیران و پریشان ہی تھا جب یہ جملہ کہا، اور بڑے نحیف الفاظ ہیں کہ اللہ نے تیری دعا قبول کری۔ ابھی میں اسی لفظ پر اور اسی جملے پر حیران تھا کہ دوسرا جملہ سننے کو ملا، اور اللہ نے تجھے مالدار بھی کیا ہے، عیالدار بھی کیا ہے، یعنی صاحب فرزند بھی کیا ہے، اور تیری عمر میں اضافہ بھی کر دیا ہے۔ میں نے یہ جملے جب سنے کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی تو میں کانپ گیا، سنبھل نہیں سکا، گرنے لگا۔ میرے ساتھیوں نے مجھے سہارا دے کے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہا کہ بس ایسے ہی ذرا مجھے چکر سے آ گئے تھے، اصل میں مجھے چکر نہیں آئے تھے، مجھے تو یہ فکر لاحق تھی یہ کیسا وجیح چہرہ ہے، کیسا جمیل چہرہ ہے، کیسا پر رونق چہرہ ہے، اور یہ کیا شخصیت ہے کہ جو دل کی دعائیں پڑھ لیتا ہے۔ میں نے تو ابھی لفظوں سے بھی کچھ نہیں کہا، میں نے جو اپنے دل میں کہی تھی بات وہ اس نے سن لی ہے۔ میں نے فوراً پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ فرزند رسول امام علی نقی ہیں۔ صلوات پڑھیں میرے مولا کے ساتھ۔ توجہ کی آپ نے، یہ وہ امام ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ امام ہیں اور ایسا علم رکھتے ہیں کہ یہ دل کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے اسی وقت اپنا سابقہ مذہب چھوڑا اور مذہب حقہ خیر البریہ شیعہ اثنا عشریہ کو قبول کیا کہ جس کے پاس ایسے رہنما موجود ہوں، ایسے امام موجود ہوں کہ جو قلب کی کیفیت کا اندازہ لگا لیتے ہوں۔ تو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ میں نے واقعہ کیوں آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب یہ اپنے علاقے میں آیا تھا تو کسی نے اس سے سوال کیا تھا تو بہت تنگ دست تھا، تیرے تو اتنے بچے بھی نہیں تھے، یہ تجھے اتنا مال کہاں سے مل گیا اور تجھے اتنے بچے کہاں سے مل گئے، اور تو نے یہ اپنا مذہب کی بدل لیا؟ تو کہا، پھر اس نے یہ واقعہ اس مقام پر سنایا۔ تو اب عزیزان محترم، میں نے آغاز میں کیا کہا تھا؟ سب سے بڑی دعا کون سی ہے کہ جو فوراً قبول ہوتی ہے؟ وہ کون سی دعا ہے کہ جو رد نہ ہو، جو فوراً قبول ہوتی ہے؟ وہ اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا ہے۔ اس کے دور کا امام علی نقی تھے،
اور آج کے دور کا امام زمانہ ہمارے 12ویں امام ہے، تبھی تو ہم پڑھتے ہیں اللہم کل ولی کل، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ کی آپ نے؟ تو اب اگر یہاں پر ہماری یہ توجہ آ گئی کہ اس کے زمانے کے امام نے جب اس کی دعا کو سن لی تو دعا کے جواب میں کیا دیا؟ دعا کے جواب میں کیا ملا کہ تو نے ہماری سلامتی کی دعا کی تھی، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، اور دعا کی قبولیت یہ تھی کہ مواخذہ ہونا تھا، صحیح سلامت واپس جا رہے تھے اور دے کر کے جا رہے تھے کہ مال بھی دے کر کے جا رہے ہیں، اولاد بھی دے کے جا رہے ہیں، اور عمر میں اتنا اضافہ ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ ادھر مجھے عمر کی دعا ملی تھی، آج 70 سال کی عمر ہے۔ تو آپ اگر یہ دعا کیجئے کہ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، جب آپ یہ دعا کر رہے ہیں تو کبھی ذہن میں یہ تصور تو لے آئیں کہ مولا اس زمانے میں جو نہیں مانتا تھا اس کے دل کی پرخلوص دعا کو اس کے زمانے کے امام نے سن لیا، ہمارا ایمان ہے کہ آپ بھی سن رہے ہیں۔ تو جب اس کو عطا ہو رہی تھی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس زمانے کا امام اسے عطا کرے اور میرے زمانے کا امام مجھے عطا نہ کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سجدہ نے محترم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جس کے پاس درود جیسی دعا کا سہارا ہو، درود جیسی دعا کا سہارا ہو، یہ تو کبھی رد ہوتی نہیں۔ اور یہ تو ایسی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں خود خدا بھی آپ کے ساتھ شریک ہے، ایسی عبادت۔ تو عزیزان محترم، دعا رد نہیں ہوتی، دعا سے کبھی بھی کنارہ کشی نہ کیجیے۔ کتنی مختصر سی دعا ہے، اور بھی بہت سی دعائیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ دعائے فرج ہے وہ بھی آپ پڑھیے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اور بھی لوگ بہت دعا مانگتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ان کی اجابت دعا کا کیا ذریعہ ہوگا، لیکن جن کے پاس دعائے توسل جیسی دعا موجود ہو جس میں ایک نہیں، دو نہیں، 14 وسیلے ہوں، اور پھر وہ اس چیز سے مایوس ہو، اور یہ تو میں سمجھ لوں گا کہ اپنے باپ ابو البشر سے گویا معاذ اللہ ایک قسم کی خیانت ہو جائے گی کہ جن کی توبہ ان کے ذریعے سے قبول ہوئی ہو۔ تو جب ابو البشر کی دعا ان کے ذریعے سے قبول ہو رہی ہے تو ہم بشر ان کے ذریعے سے دعا مانگے اور رد ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس بہت زحمت دے دی میں نے آپ کو، بہت زحمت دے دی آپ کو، اور اگر مختصر سے مختصر دعا بھی دیکھنی ہے تو بھی مل جائے گی، طویل سے طویل دعا ہے وہ بھی مل جائے گی۔ تو دعا تو وہ ہے کہ جس میں اللہ سے بندہ باتیں کرتا ہے، یہ اب تو معبود کے درمیان راز و نیاز ہوتا ہے۔ اور ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں جس نے کہ کربلا جیسے میدان میں جہاں دین کی بھوک بھی ہو، پیاس بھی ہو، وہاں بھی دعائیں مانگ کر بارگاہ صمدیت میں دست دعا بلند کر کے ہمیں بتا دیا کہ کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی بھی مصیبت کیوں نہ ہو، ہم کبھی دعا سے منہ نہیں موڑتے۔ دعائے عرفہ، کتنے ہی آپ میں سے ایسے افراد ہوں گے کہ جنہوں نے امام کی یہ دعائے عرفہ تلاوت کی ہوگی، دعا کا انداز بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اے انسان تو خود کو تنہا نہ سمجھ، تو اللہ کے سامنے یہ شکوہ نہ کر کہ تو اکیلا ہے، تجھے زمانے نے چھوڑ دیا ہے، تجھے اپنوں نے چھوڑ دیا ہے، بیگانوں نے چھوڑ دیا ہے، تو تنہا ہے۔ نہیں، تو تنہا نہیں ہے۔ کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ اینما کنتم وہو معکم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تو تنہا کب ہے؟ اور کیا جملہ کہہ دیا دعائے عرفہ میں میرے مولا حسین نے، خطاب پروردگار عالم سے ہو رہا ہے
یعنی میرے مولا حسین جیسا معصوم امام اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے ہوئے ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو میں بھی اس مقام پر کہ جب بظاہر میں نرغہ اعداء میں گرا ہوا ہوں تو میرا اللہ کی ذات پر ذرا یقین تو دیکھو، ماذا فقد من وجدک، پروردگارہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ یہ دعا امام حسین بتا رہے ہیں، ماذا فقد من وجدک، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، من الذی وجدک ما فقدک، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو لیا۔ جسے تو مل گیا کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہو، تیرا ساتھ ہی کافی ہے، اور اگر پوری دنیا بھی کسی کے ساتھ آ جائے لیکن تو اگر اس کے ساتھ نہ ہو تو اس نے گویا کچھ نہیں پایا۔ اور اسی دعا کو میر انیس نے اپنے انداز میں چند مصروں میں کہا، بس اسی پہ میری مجلس تمام ہے۔ غم کا مجھے غم ہے نہ خوشی مجھ کو خوشی کی، گویا مولا حسین کربلا کے میدان میں پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے کہہ رہے ہیں کہ غم کا مجھے غم ہے نہ خوشی مجھ کو خوشی کی، تو سر پہ ہے تو پرواہ نہیں بندے کو کسی کی۔ غم کا مجھے غم ہے نہ خوشی مجھ کو خوشی کی، تو سر پہ ہے تو پرواہ نہیں بندے کو کسی کی، بس ایک ہی حسرت ہے حسین ابن علی کی، سر ننگے نہ دیکھوں میں نواسی کو نبی کی، سر ننگے نہ دیکھوں میں نواسی کو نبی کی، اور سر ننگے وہ تب ہو کہ میں پیوند زمیں ہوں، اور یوں تیری مرضی ہے تو باہر بھی نہیں ہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں اپنی بہنوں کا کھلا ہوا سر دیکھوں تو مجھے یہ بھی منظور ہے، میں تجھے صرف راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن عزادارو، امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے اور آپ کی شہادت کے بعد جب اشقیہ نے خیموں کا رخ کیا اور یہ کہتے ہوئے یوں رخ کیا کہ لوٹو تبرکات علی و بطول کو اور قیدی بنا کے لے چلو آل رسول، بس یہ وہ منزل تھی کہ جس کی دعا میرے مولا حسین نے مانگی تھی نا کہ میں نواسی رسول کو سر ننگے نہ دیکھوں، تو اپنی حیات پہ تو نہیں، اپنی حیات میں تو نہیں، لیکن میں کہوں گا مولا آپ کے جانے کے بعد زینب و ام کلثوم کی ردائیں چھین لی گئی، خیموں سے یہ صدائیں آ رہی تھی، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حجابہ، آئے ہمارا پڑھ بس عزادار، جب ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، قیدی بنا کر کے جب انہیں کوفہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا نا، کوفے کے بازار سے جب یہ بیویاں گزر رہی تھیں تو جناب زینب نے امام سجاد سے کہا، بیٹا سجاد ان اشقیہ سے کہو کہ یہ جو کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پر ہیں نا، انہیں ذرا ہم سے دور لے جائیں تاکہ لوگ ان کٹے ہوئے سروں کا تماشا کریں، ہمارے کھلے ہوئے سروں پر نظر نہ پڑے، ہمارے کھلے ہوئے سروں پر نظر نہ پڑے ان کی۔ عزادارو یہ پیغام پہنچا انہیں اشقیہ تک، انہوں نے کیا اس پر عمل کیا؟ ہاں عمل تو کیا، لیکن عمل کیسے کیا؟ اس طرح نہیں کیا کہ سروں کو آگے کر دیا ہو، نہیں عزادارو، ان بیویوں کو مزید ستانے کے لیے ہر اس سر کو جس کے سر کا تعلق جس بیوی کے ساتھ تھا اس کے اونٹ کے ساتھ لا کر کے کھڑا کر دیا گیا۔ ذرا تصور کیجئے جب ام لہلہ کی نظر علی اکبر کے کٹے ہوئے سر پر پڑتی ہوگی، جب حضرت فرما کی نظر حضرت قاسم کے سر پر پڑ رہی ہوگی، اور جب زوجہ عباس کی نظر حضرت عباس کے سر پر پڑ رہی ہوگی، ارے یہی نہیں، ارے جب رباب کی نظر ششماہا علی اصغر کے سر، تو ان بیبیوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ لیکن کیا حالت ہوئی ہوگی جناب زینب کی جب آپ کی نظر حضرت مولا حسین کے کٹے ہوئے سر پر پڑ رہی ہوگی۔ ارے یہی تو وجہ تھی نا، اب سمجھ میں آتا ہے نا کہ کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کیوں کی تھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ معجزہ ہے اپنے مقام پر کہ کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، جس کا جسم جو ہے کربلا میں ہو، سر نو کے نیزہ پر ہو اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو۔ ظاہر لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس سے بڑھ کر معجزہ کیا ہے، لیکن میرے مولا حسین نے یہ معجزہ دکھایا کیوں؟ اس لیے کہ لوگ تعجب کریں گے، کٹا ہوا سر تلاوت کر رہا ہے، میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، میری بہن کے کھلے ہوئے سر کا پردہ رہ جائے گا۔
کھلے ہوئے سر کا پردہ رہ جائے گا۔ بس آخری جملہ عزادارو، یہی جب سر تلاوت کرتا ہوا کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو ایک مکان کے بالا خانے میں بالکونی پر ایک صحابی رسول زید بن ارقم کی نظر پڑی کہ مولا حسین کے کٹے ہوئے سر سے سورہ کہف کی آیت کی تلاوت ہو رہی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اصحاب کہف و رقیم اللہ کی عجیب آیات میں سے ایک آیت تھے۔ بس عزادارو، جب اس صحابی نے یہ سنا، کہا مولا آپ کے کٹے ہوئے سر کی حکایت ان سے بھی بڑھ کر ہے، ارے وہ عجیب تھے، آپ کا واقعہ عجیب تر ہے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔